علم کا مقام عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو ملائکہ پر برتری علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی۔ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعلم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکة فقال انبئونی باسماء هؤلاء ان کنتم صادقین۔ قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ تَكْتُمُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سامعین محترم، اب یہاں سے اللہ تبارک و تعالی فرشتوں کو حکیمانہ جواب دے رہے ہیں، اور سکھا دیے اللہ نے آدم کو نام سب چیزوں کے، پھر انہیں فرشتوں کے سامنے پیش کیا، پھر فرمایا بتلاؤ ان کے نام اگر تم سچے ہو۔ وہ بولے تو پاک ہے شرکا سے، ہمیں کچھ علم نہیں مگر وہی جو تو نے ہمیں سکھایا، بے شک تو ہی ہے بڑا علم والا حکمت والا۔ فرمایا اللہ نے اے آدم بتلا دو انہیں ان چیزوں کے نام۔ بس جب بتلا دیے انہیں ان چیزوں کے نام تو اللہ نے فرمایا میں نے تمہیں کہا نہ تھا کہ آسمانوں اور زمین کی چھپی چیزیں میں جانتا ہوں، اور وہ سب جانتا ہوں جو تم ظاہر کرتے ہو اور جو تم چھپاتے ہو۔ تو ماقبل میں تخلیق انسانیت کا ذکر تھا، اور جب تخلیق انسانیت کا ذکر ملائکہ کے سامنے کیا گیا اور انہوں نے چند شبہات پیش کیے، تو خالق کائنات نے حاکمانہ انداز میں جواب دیا تھا۔ اب ان آیات میں حکیمانہ انداز سے تفصیلی جواب ذکر فرمائیں گے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ سیدنا آدم اور ملائکہ کا امتحان لیا جا رہا ہے، تو اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام کو فطری تعلیم کے ذریعے تمام چیزوں کے نام اور خواص دل میں بلا واسطہ کلام عطا فرمائے، پھر ان اشیاء کو فرشتوں کے سامنے پیش کر کے ملائکہ سے سوال کیا گیا کہ ان کی حقیقت بتاؤ۔ تو ملائکہ نے اپنے عجز کا اظہار کرتے ہوئے عرض کیا مولا تیری ذات شرکا سے بالکل پاک و صاف ہے، ہمیں تو اتنا ہی علم ہے جس قدر آپ نے ہمیں سکھایا، کہاں تیری ذات اور کہاں ہم عاجز اور بے بس بندے، ہمیں ان چیزوں کا کوئی علم نہیں
جب ملائکہ نے اپنے عجز کا اعتراف کیا تو اللہ کریم نے سیدنا آدم علیہ السلام سے پوچھا، تو سیدنا آدم علیہ السلام نے سب کچھ بتا دیا اور بتایا بھی درست۔ تو سب کے سب ملائکہ حیران رہ گئے۔ تو اللہ نے فرمایا صرف میری ہی شان ہے کہ میں آسمانوں اور زمین کے تمام عیوبات جانتا ہوں، اور جو کچھ تم نے ظاہر کیا اور جو کچھ تم چھپائے بیٹھے ہو وہ بھی میں جانتا ہوں۔ اب ان آیات کریمہ کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے حضرت انسان کی فضیلت کا تذکرہ کیا، حضرت انسان کے مقام و مرتبے کا تذکرہ کیا۔ تو ان آیات کریمہ سے ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ علم کل صرف اور صرف ذات باری تعالیٰ کا خاصہ ہے۔ اعلیٰ سے اعلیٰ مخلوق بھی خالق کے علم سے مناسبت نہیں رکھتی۔ دوسری بات یہاں سے یہ ثابت ہوتی ہے، علم کا مقام عبادت سے بھی افضل ہے، کیونکہ سیدنا آدم علیہ السلام کو ملائکہ پر برتری علم کی بنیاد پر حاصل ہوئی، جبکہ ملائکہ عبادت میں سبقت رکھتے ہیں۔ عبادت کے اندر ملائکہ کا مقابلہ نہیں، مگر علم میں چونکہ انسان سے کم ہیں، اس لیے رتبہ خلافت بھی انسان ہی کو عطا کیا گیا۔ چونکہ علم اللہ کی صفت اعلیٰ ہے، اس لیے قابل خلافت انسان ہی ہوا، کیونکہ خلیفہ میں اپنے مستخلف عنہ کا کچھ نہ کچھ کمال ضروری ہے۔ تو عبادت تو مخلوق ہی کی صفت ہے، خالق کی صفت ہرگز نہیں۔ اب اللہ تبارک و تعالی نے اگر انسان کو خلافت دی ہے تو وہ بنیاد ہے علم۔ تو ان آیات کریمہ کے اندر علم کا مقام، علم کا مرتبہ، علم کی برتری، وہ سب کچھ ظاہر ہو رہا ہے۔ تو لہٰذا ہر مسلمان کے متعلق امام الانبیاء نے فرمایا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے۔ تو اس حدیث سے جو علم مراد لیا گیا ہے کہ اللہ کی حلال کردہ چیزوں اور اللہ کی حرام کردہ چیزوں کے متعلق ہر مسلمان کو کم از کم اتنا علم تو ہونا چاہیے کہ اسے یہ بات تو معلوم ہونی چاہیے کہ یہ چیز میرے لیے استعمال کرنا حلال ہے اور یہ چیز میرے لیے استعمال کرنا حرام ہے۔ ان چیزوں کا علم ہونا چاہیے، یہ معلوم ہونا چاہیے کہ یہ چیز فرض ہے، یہ چیز واجب ہے، یہ چیز سنت ہے، یہ چیز مستحب ہے، اور یہ چیز حرام ہے، یہ چیز مکروہ تحریمی ہے، یہ چیز مکروہ تنزیہ ہے۔ تو ان چیزوں کا جو علم ہے ہر مسلمان مرد اور عورت کے اوپر فرض ہے، اور ان چیزوں کا علم سیکھنا ضروری ہے۔ باقی تفصیلی علم کا سیکھنا کہ گھر سے نکل کے قرآن و سنت کے علم کو حاصل کرنا، یہ مستحب عمل ہے۔ یہ اس پر جو عمل کرے گا اس کا اجر بھی پائے گا، اور باقی اتنا علم حاصل کرنا کہ اللہ کے حلال کردہ چیزوں کو بھی معلوم کیا جائے، اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو بھی معلوم کیا جائے، اور فرائض، نوافل، مستحبات، مکروہ، حرام، ان چیزوں کو بھی معلوم کیا جائے،
تاکہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام کے مطابق زندگی گزار کر اپنے آپ کو کامیاب انسان بنا سکے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔